اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اویس درانی، انجینئر اویس درانی قرآن لیکچرز کے سلسلے میں آج پھر وہی گزشتہ لیکچر جو تھا قرآن اور یونیورسلزم جی، یہ آج اس کا تیسرا اور آخری لیکچر ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح یہ آیت سورہ بقرہ کی 120ویں میں قرآن نے قبلے کا جو لفظ ہے ملت، ملک یا نظام کے لیے بھی استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوئی خاص جگہ یا مقام تو ٹھیک ہے، محسوس شکل میں قرآن نے بتا دیا ہے، وہ آلریڈی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، دیکھ رہے یہ 120 آیت بتا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو تا وقت تک تم اس کی ملت کے اتباع نہ کرو، جہاں لفظ ملت ہے۔ اور یہاں دیکھیں 145 آیت میں ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتہم، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اتباع قبلہ کے معنی ملت ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی خاص مقام یا سمت کا نام نہیں، نہ رخ کا، یہ ملت کا نام ہے، مسلک، نظام۔ یہ کعبہ جو ہے اس کا مرکزی محسوس ہے، صرف علامت ہے، سمبل ہے، یہ دلائل کی بات نہیں ہے، ٹھیک۔ یہ گروہ بندیوں کی جو تعصب ہے اس طرف، یہ بنی اسرائیل کو وہ چیز اس طرف نہیں آنے دیتی۔ قرآن کہہ رہے ہے کہ ان کو لا کے دلیل دیں تاکہ تعصب کو چھوڑ کے آئیں تو پھر بات ہو سکتی۔ وَلَئِنْ تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لِمِنَ الظَّالِمِينَ، کہہ رہے اب علم آ گیا، وہی آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور اب ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ بڑی قوم ہے، بڑی جماعت ہے، ہم اس سے کٹ کر رہ جائیں گے، ہاں، اس سے کوئی کمپرومائز کی خواہش پیدا ہو جائے، ان کی خواہشات کا اتباع پیدا ہو جائے، ٹھیک۔ تو ان کا عزل لمن الظالمین، تو پھر آپ اپنے مقام سے ہٹ جائیں گے، یہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ الذین آتاہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ 2/146 جی، ٹھیک ہے۔ ابراہیم کا قبلہ جو ہے قومی قبلہ تھا، یہ ان کو پتہ ہے، یہ بات تو عالمگیر ہے، ہاں، یہ در حقیقت یہ اب قومیت کی جو نئی تشکیل ہو رہی ہے نئے نظریے پر، ہاں، یہ وہ ہے حقیقت، یہ واضح کھلی وہ حقیقت ہے، اور یہ اہل کتاب کو پتہ ہے اس بات کا، جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے، ان کا ڈائلما کیا ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جو ان کی پریسٹ ہوڈ ہے، ان کے مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ یہ گروہ بندی لگی رہے اور اس طرح ان کے مفادات کی حفاظت ہوتی رہے، ٹھیک ہے، اور جانتے بوجھتے یہ کر رہے ہیں۔ الحق من ربکم فلا تکونن من الممترین، 2/147۔ اب یہ جو الحق وہی آ گئی ہے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ تو ہونا نہیں چاہیے، ٹھیک۔ یہ ہے قرآن بتا رہا ہے، اسی کے اوپر آ جاؤ، ہاں۔ اور اگلی آیت میں 2/148 میں قرآن بتا رہے ہے، ہاں، اہمیت دیکھ رہے ہیں، تعین قبلہ کی، دیکھ رہے ہیں قبلہ کی طرف رخ کرنے کی اہمیت، اور کتنی تاکید کی ہے قرآن نے، دیکھ رہے ہیں، بولے کُلِّ وجہتون و مولیہا، ٹھیک ہے، 2/148، یعنی ہر آدمی کا اپنا اپنا وہ ہے، رخ ہے، وہ ہے، اور جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، مڑتا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے، ہاں۔ تو یہ ہم نے اگر یہ قبلہ مقرر کر لیا اور نماز میں منہ اس طرف پھیر لیا تو بڑا کام کر لیا، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام کی بڑی خدمت ہو گئی، ٹھیک۔ یہ چیز ہے جو قرآن بتایا، کعبے کو، کعبے کا مقام، عطا کرنے کا پیمانہ اور محسوس معیار کیا ہے، اہمیت تو اس کی یہ ہے سو ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، 144 آیت، ٹھیک ہے، کہ دنیا کی کسی گوشے میں وہ اپنا رخ مرکز جو ہے اسی کو بناؤ، قبلے کی اہمیت دیکھ رہے ہیں، اور یہ خیال دل سے نکالنے کے لیے کہا کہ کہیں اس کو مقصود بذات نہ سمجھ لینا، اینٹ اور پتھر کا مکان یا عرب کی سرزمین گوشہ نمازوں میں رخ ادھر کر لینا،
اس کی اتنی اہمیت حاصل ہو جائے کہ بس اقوام عالم باقی مذاہب کے اوپر تمہاری افضلیت ہی ہے کہ یہ جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہے. ہر قوم نے اپنے لیے مرکز تجویز کر رکھا ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے، ایسے زیادہ نہیں. مقصد کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نو انسانی کے جو بھلائی کے کام ہیں ان میں آگے بڑھو. ٹھیک ہے، کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیا، اس کی ساری اہمیت تھی کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ مقصود بذات نہیں ہے. مقصود بذات فاستبقوا الخیرات ہے. ٹھیک ہے، قوموں کی عظمت، ان کی فضیلت کا معیار جو ہے ان کے نظام کی رہین منت ہوتا ہے. لکل وجہۃ و مولیھا. ٹھیک ہے، یہ قرآن کر ہے، لیکن یہ کوئی جو ہے تو مقصود بذات نہیں ہے. مقصود بذات قرآن فاستبقوا الخیرات بتاتا ہے، آگے بڑھو اچھے اچھے کاموں میں. جس طرح کہا نا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، 177ویں آیت میں سورہ بقرہ کی. کشاد کی راہ یہ نہیں ہے کہ منہ مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف. ٹھیک ہے، کیا ضرور ہے سو ما. دیکھیے دونوں چیزیں دیکھیے آپ، ادھر یہ قرآن بتا رہا ہے اور ادھر ہے سو ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ 244. دیکھ اصل میں کہ نیکی کا جو قرآن کا مفہوم ہے نا، بنیادی شرط تو قرآن کیا بتاتا ہے، یہ غور کرنے کی وجہ. جہاں رخ کو ادھر رکھنے کی تاکید ہے، ساتھ یہ بھی پتا ہے کہ کہیں اس کو نیکی نہ سمجھ لینا، مقصود بذات نہ سمجھ لینا کہ میں نے رخ مغرب یا مشرق کی طرف کر لیا. ولیکن برا کشاد و نیکی کی راہ قرآن بتا رہا ہے، وہ آئیڈیالوجی کے اوپر ایمان ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کہا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ 2/177. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ 2/177. یہ چیز ہے عہد کی پابندی. مشکلات کا سامنا کیسے کرتے ہو، استقلال کتنا ہے تم میں، استقامت کتنی ہے. ہاں، جسے تم نیکی کہتے ہو دیکھے کہ ادھر کا رخ کر لیا تو اسے نیکی سمجھ گئے. ہاں، یہ نہیں ہے. فاستبقوا الخیرات، آگے بڑھو ایک دوسرے سے. دیکھنے یہ قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، انسانی ضرورت کا تعین اور انسان کی حوث گیری. ٹھیک، ہاں، انسان تو بہت جو ہے تو الحاکم التکاثر اور حتی زرتم المقابر، بس وہ اکٹھا کرتے رہے اور بس جو ہے تو یہاں تک کہ قبر تک پہنچ جائے. انسان تو اتنی زیادہ وہ جو ہے تو وہ ایکومولیٹ کرتا ہے، وہ گریڈ ہے اس کے اندر. فاستبقوا الخیرات، چلو بڑھو ایک دوسرے سے آگے. اس بات میں بڑھو کہ دوسرے سے نو انسانی کی ہمدردی کے لیے، نو انسانی کی منفعت کے لیے، دوسرے کی ہم خاری کے لیے کتنا آگے بڑھتے ہو. یہ ہے وہ جذبہ. اعملوا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد 57/20. ٹھیک ہے، میں اس دنیا کی زندگی ان چیزوں کو مقصود بذات بنا لوں تو اس کا انجام بتاتے ہیں قرآن کرے. یہ تو کھیل تماشا ہے یار. ٹھیک ہے، یہ چیزیں وجہ جاذبیت ہیں، لیکن یہ تفاخر بینکم جو ہے، یعنی ان میں سے ایک دوسرے کے مقابل وجہ فخر جو ہے، پتہ نا فخر کس سے وہ کہتے ہیں. ہاں، یعنی اندر سے وہ کھوکھلا اور باہر سے جو ہے بہت حوانہ بہت بڑا ہو اس کا جب دودھ دے بھینس کا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بولتے تھے یار. یعنی وہاں وہ مقام جہاں سے گائے بھینس یا بکری کے تھن وغیرہ نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں. یہ اضافی چیز اس کے اندر بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، مکانات ہو جائیں، گاڑیاں ہو جائیں. ٹھیک ہے، وہ تکاثر فی الاموال والاولاد. ٹھیک ہے، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور ہے 57/20. یہ جتنی بھی چیزیں اگر ان مقصود بذات بنا لے گے تو یہ قسم کے فریب ہے. یہ تو یہ قرآن سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ 57-21. آگے بڑھنا ہے تو اللہ کی حفاظت کے اندر اس جنت کی طرف بڑھو. کس جنت کی طرف؟ ارضھا کارض السماء والارض 57. اس کی وسعتیں ساری کائنات کو اپنے اندر لی ہوئے ہیں. یہ تمہارا میدان تو محدود ہے یار. آؤ تمہیں ایسا میدان بتائیں کہ جہاں آگے بڑھو حد ہی نہیں ختم ہوتی یار. اپنے نفس کی نشوما کرو، ریل سیلف کو ایکچولائز کرو. ہاں ٹھیک، یہ قرآن ذالک
وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ 83/22۔ اپنے جذبات کی تسکین چاہتے ہو، آؤ ہم دوسرا میدان تمہیں بنائے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے نفس کی جو ہے ایکٹیویشن میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سیلف ریئلائزیشن، وہ جو ہے تو اپنا ریئل سیلف کو ایکچولائز کرنے میں آگے بڑھو، یہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن اب اگلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو گے تو 2/148، ٹھیک ہے؟ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، ٹھیک ہے؟ آپ یوں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد مطمئن نہ ہو جاؤ، فریضہ خداوندی ادا ہو، یہ جو کام ہے، جو نظام ہے، اس میں بھلائیاں ہیں، اس میں اختیارات کی وسعت زیادہ سے زیادہ ہوتی چاہیے گی، ٹھیک ہے؟ اس میدان کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کر، یہ نصب العین جب سامنے ہوگا تو جمعیت قائم کر دے گا، تمہاری مرکزیت قائم ہو جائے گی۔ اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا، یار ایک امت بن کے رہ جاؤ گے۔ ہاں، پھر وہی بات ہے کہ ہم نے کہہ دیا نا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے، اس قبلے کی اہمیت تمہارے دماغ سے نہ نکلے، ٹھیک ہے؟ دیکھ رہے کتنے انسان کا نصب العین اور مرکز نگاہ قرآن جو ہے متعین کر رہا ہے، عجیب چیز ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، 149ویں آیت بقرہ کی۔ پھر وہی بات یاد رکھنا کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے کہا ہے کہ ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں کہا کہ کہیں یہاں نہ پہنچ جانا کہ ہر ایک نے اپنا قبلہ مقرر کیا، اس کی کچھ اہمیت نہیں، ہاں کہیں یہاں نہ پہنچ جانا۔ دیکھ رہے دوبارہ تاکید کی ہے، اگر ایک نظام کے تحت ایک امت کی ایسی زندہ رہنا ہے، تمہارے قبلہ ایک مرکز رہے گا، ایک نصب الحیات ہونا چاہیے۔ من حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام انہ للحق من ربک، الحق یہ آگے ہے تمہارے سامنے، یہ ما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ کا جو لا آف ریکویٹل ہے وہ ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام 150۔ دیکھیں وہاں کنتم تھا، پھر وہی چیز وحیث ما کنتم 150 میں، دیکھ بار بار پہلے ایک امام کو حکم دی، اس کے بعد پوری جماعت کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں شخصیت قرآن جو ہے شخصیت پرسنلٹیزم کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ واحد متکلم کا اس کے بعد فوراً جمع کا صیغہ لیا ہے پوری قوم کے لیے، ملت کے لیے، ٹھیک ہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افین مات و قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ 3/144۔ ومن ینقلب علی عقیبہ فلن یضر اللہ شیئا، ٹھیک ہے؟ جو بھی ایسا کر اپنا نقصان کرے گا یار، تو اللہ تعالیٰ یہ تو اگر رسول کلام کو چلا جائے تو آپ واپس یہ نظام چھوڑ دو گے، رسول کے ساتھ تو واسطہ نہیں ہے، تو نظریہ آگے چلتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ وَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو اس کے مطابق چلے گے ان کے اعمال کے نتائج سامنے آ جائیں گے۔ یہ قرآن آخر قبلے کی اس قدر اہمیت کیوں ہے جی؟ یہ نظام کے متعلق قرآن نے بتایا کہ آئیڈیالوجی کی بنیادوں کے اوپر، اس پیغام کے اوپر جو اللہ نے رسول کی وساطت سے بھیجا، وہ رسول کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، وہاں تک کہ رسول درمیان نہ رہے تو نظام ختم ہو جائے۔ اس لیے جہاں پہلے خرج تو فولی وجہ کا واحد کی صیغہ مساتی کا وحیث ما کنتم فولی وجوہکم، دیکھیں یہ قرآن بتا رہا ہے، دیکھیں جمع کسی اللہ یکون للناس علیکم حجت 150۔ اگر تم نے قبلے کی اہمیت کو سمجھ لیا اور تم نے ایسی پوزیشن دے دی ہے تو یاد رکھو دنیا میں کسی شخص کو تمہارے خلاف کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں اللہ یکون للناس علیکم حجت، قرآن کہتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم جو کہہ رہے ہیں دنیا میں کسی شخص کو تمہارے خلاف کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہے گی، ایسی قوم ایسا نظام، ہاں اور وہی قوم وہی ان کا قبلہ ہے، اسی طرف ہم رخ کریں، مگر صد افسوس کہ کوئی شعبہ و گوشہ ایسا نہیں جس کے اوپر اعتراض نہ ہو۔ غیر تو ایک طرف سے شام تک مسلمان آپس میں نوئے اور مرثیے پڑھتے رہتے ہیں، ہاں غیروں کے لیے تو مقام تنقید اعتراض کی گنجائش تو ایک طرف رہی، ہمارے اپنوں کی کیفیت دیکھ رہے صبح سے شام تک فرصت ہی نہیں ملتی۔ اگر مقصود نمازوں میں ایک طرف رخ کرنا ہوتا تو یہ تو آج بھی قوم کر رہی،
کیا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے؟ کوئی عمل انسانوں کی نگاہوں میں قابل اعتراض نہ ہو، یہ نتیجہ تو نہیں لگا، پھر کیا بات ہوئی؟ معاذ اللہ، اللہ کا وعدہ تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، تو سچا ہے۔ بار بار کہتا ہے کہیں نماز میں اپنا ادھر رخ کر لینا مقصود بے ذات نہ سمجھنا، اسے اپنے نظام کا مرکز محسوس سمجھنا، ایک امت، ایک نظام، ایک نصب العین۔ ہم نے تو بس جو محسوس شکل تھی اس کو باقی رکھا، مگر اس کا جو مقصود تھا وہ ختم کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ چیز ہم نے کی ہے، روح کو مفلوج کر دیا جی، ٹھیک ہے؟ دین کے تمام ارکان، اس کے اعتقادات کے الفاظ، وہ سارے اسی شکل میں باقی رہے، لیکن روح اس کا جو نصب العین ہے وہ بدل گیا۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ریچولز ہیں یہ فارم کی شکل ہے، پرستش ہے، مقصود باقی نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو عقیدہ بس کیا جاتا ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور دار الجزال تو کل، یعنی ہمیں کرتے ہی رہنا ہے، فریب دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دین جب مذہب بدلتا ہے تو یہی اس کا نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مذہب تو فریب دیتا ہے یار، دین جو ہے تو پریگمیٹک ٹیسٹ کے نتائج مرتب کرتا ہے۔ دیکھیے تعین قبلے کا نتیجہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، 150۔ یہ بڑی عظیم چیز قرآن کہے گی یار، ایسی قوم ہو جس کے کسی عمل کے خلاف کسی کو اعتراض کی گنجائش ہی نہ ہو، یہی قوم تھی جس کو حق تھا لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ساری نو انسانی کی نگران کیا کر سکے نگرانی، ٹھیک ہے؟ اور دوسروں کے اعمال کی نگرانی ہم کیا کریں گے؟ غیر تو خیر ایک طرف ہے، باپ بیٹے کے اعمال کی نگرانی نہیں کرتا، اگر اس کے عمل کے اندر نقص موجود ہو تو اس نظام کا نتیجہ یہ ہونا تھا لَأَلَّا يَكُونُوا لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ بڑی چیز ہے جنہوں نے اسے قبلہ بنایا تھا، جنہوں نے اس سے نظام کا، آج بھی ہم غیروں کے ہاں جو اس دور کی تاریخ دیکھ لیجیے، ان کی کسی روش کے اوپر کہیں انگلی رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ پھر انہیں حق حاصل تھا کہ ایران کے کسرا اور بازنطین کے کیسر کو لکھتے کہ تیرے کسانوں کے اوپر زمینداروں کی طرف سے جو ظلم ہو رہا ہے، اگر نہ روکا گیا تو اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھ رہے ہو؟ یہ تھا، پہلے ان کسانوں سے ہمدردی کر کے ان کے دکھوں کو مٹایا تھا، پھر ان سے یہ بات کہی تھی لَأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ کاش ہماری نگاہ جو ہے قرآن کے عطا کردہ نور سے منور ہو چکی وہ ہو جائے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، 150ویں آیت۔ ہاں دیکھیں، ظلموا منہم، ہاں یہ ظلم کرنے والے اعتراض کریں گے، جس نظام پہ ظلم کرنے والا اعتراض کرے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ نظام کتنے ہی مبنی بر عدل اور انصاف ہو سکتا ہے؟ یہ ظلم کرنے والے مخالفت کریں گے، اعتراض کریں گے، ان کا بڑا ہجوم ہے، اکثریت ہے، میجورٹی ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ فلا تخشوہم، قطعاً مت ڈرو۔ جس گروہ جس قوت کی بنیاد پر ظلم ہے، عدل اور انصاف کرنے والا، تو بھلا ان سے کیوں ڈرے؟ وخشونی، 2/150، میرے قوانین کی خلاف ورزی سے ڈرو، اس کے بھیانک نتائج سے ڈرو۔ تم بے انصافی نہ کرو، انصاف کرتے ہوئے بے انصافوں سے ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ہاں اس طرح سے اتمام نعمت ہو جائے گا، ساری آسائشیں اور نعمتیں تمہیں مل جائیں گی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ کرو گے تو ہدایت کے راستے پہ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ بتا رہا ہے قرآن۔ یاد رکھیے یہ جو وحی کا علم ہے یہ مادیت کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا یار۔ دیکھیے یہ مقصد ہے جس کے لیے قرآن نے 191 آیت میں کہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعملون۔ یہ رسول بھیجا، قانون خداوندی کی تعلیم دیتا ہے، اور پھر وایا فٹ بتاتا ہے کہ اس کے نتائج کیا حکمت کے اندر وایا فٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یزکیکم، تمہاری نشو و نما کرتا ہے، فزیکل بھی اور ریئل سیلف کی، دیکھیں تمہارے سیرت و کردار میں عیاں ہو جاتی ہے وہ چیز، ٹھیک ہے؟ تمہیں یہ علم دیتا ہے
کن چیزوں کا؟ علم تو رسول کے بغیر بھی دنیا حاصل کر رہی ہے، جتنی سائنٹیفک ڈسکوریز ہے، ٹھیک ہے، یہ عام علوم انسانی کے لیے تو وہی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اس کے علاوہ ایسی بھی چیزیں ہیں جن کا علم انسان اس طرح سے حاصل نہ کر سکے، وہی کے ذریعے سے وہ چیزیں دیتا ہے۔ یعلم ما لم تکونوا تعلمون، جن کا علم یوں حاصل نہیں ہو سکتا تھا، یعنی یہ مستقل ویلیوز جو ہیں پرمنٹ، ان کا تعلق جو ریئل سیلف سے، اس کی ایکٹیویشن سے، ایکچولائزیشن سے، ڈیولپمنٹ سے۔ کہا اس طرح سے تم یہ چیزیں نہیں معلوم کر سکتے تھے، اس مقصد کے لیے رسول تمہارے پاس بھیجا ہے، ٹھیک۔ اب آگے قرآن بتا رہا ہے پوری تعلیم جو ہے ذکر کے الفاظ میں سمٹا دی گئی ہے، جس کو تصوف میں بدل کر رکھ دیا ہے جی، ٹھیک۔ کہتے ہیں سمٹے تو میرا دل ہے، پھیلے تو زمانہ، ہاں، پھیلایا جائے تو قرآن ہے، سمٹایا جائے تو دو الفاظ۔ تفصیل معنی ہمیں الفت طویل ہے، اور ویسے تو خفیف سا ایک دل میں درد ہے، ان ہجر کے ماروں کا اتنا سا فسانہ ہے، سمٹے تو میرا دل ہے، پھیلے تو زمانہ۔ دو الفاظ ہیں کیا؟ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ 152، اس کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں تو میرا ذکر کروں میں تمہارا کروں، پھر اللہ، پھر الہو اور الہو اور الہو، بس یہ اسی پہ لگے، اللہ پہ لگے رہتے ہیں۔ فَاسْكُرُونِي، میرا ذکر کرو، ضرب مارو، اذکرکم، تو پھر میں بھی ضرب ماروں گا، یہ مطلب ترجمہ کرتے ہیں۔ تصور میں یہ عربی کے الفاظ تھے یا قرآن کی اصطلاحات تھی، اپنی زبان میں لے لیا مفہوم نے، تصوف میں جا کر ایک مفہوم اور الگ سے مس گائیڈڈ مفہوم اس کا بدل ہی دیا گیا۔ عربی زبان کے تحت ذکر کا مفہوم اللہ کے دیو نظام زندگی کو بلند کرنا ہے، یا ذکر سے مراد شرف انسانیت ہے، اللہ کا شرف بلند کرنا، جیسے فکبر، یعنی میری سورینٹی جو ہے وہ کرو، اسٹیبلش کرو، ٹھیک ہے، اللہ کے نظام کو دنیا کے اندر غالب اور بڑا کرو، یہ ہے فَاسْكُرُونِی، اس نظام کی وجہ، اس نظام کو وجہ شرف انسانیت بناؤ، ٹھیک ہے، تمہارا شرف بلند ہو جائے گا، اذکرکم، ٹھیک ہے، یہ تو تمہارے اپنے شرف کے بلند کرنے کا ذریعہ ہے، یہ ہے فَاسْكُرُونِی۔ دیکھیے دوسری آیت دیکھیے، یہ قرآن کے اندر سے آپ کو مل، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا 21:10، تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی، فی ذکرکم، اس میں تمہارے شرف کا راز پوشیدہ ہے، افلا تعقلون، او عقل کے مارو کیوں نہیں غور کرتے، انہ لذکر لک ولقومک 43/44، اس قوم کے اندر اے رسول تیرا ذکر تیری قوم کی شرف پوشیدہ ہے، عزت و احترام پوشیدہ ہے، عزت ہے جو قوم اس کا اتباع کرے گی، ٹھیک ہے، جو قوم بھی اس کا اتباع کرے گی وہ بلند ہوتی جائے گی۔ اما تخذوا من دونہ الہ 21:24، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کی وجہ اپنے ہاتھوں کو بنائی، خدا اپنے ذہنوں سے تراشیدہ معبود کے سامنے جھک دو، یہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کے سامنے مت جھکو، ھذا ذکر من معیہ و ذکر من قبلی 21-24، یہ چیز تھی باعث شرف ان کے لیے جنہوں نے پہلے اسے اختیار کیا، تمہارے لیے بھی ہے اگر تم یہ مسلک اختیار کرو۔ یاد رکھو شرف انسانیت توحید میں ہے، شرک کو اس لیے قرآن نے ظلم عظیم کہا ہے، اس میں شرف انسانیت سے انکار ہوتا ہے، کسی دوسرے کے سامنے جھکنا تذلیل انسانیت ہے، ٹھیک ہے، ھذا ذکر من معیہ و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون، یہ جو حقائق ہیں ان کے سامنے لاتے ہو لیکن کی اکثریت کو اس بات کی ان کے ذریعے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی۔ انسان کا جو ہے اپنے جذبات کا تابع ہونا، دیکھیے بڑی زبردست چیز قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ 23/31 لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ آبَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، انسان اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے تو اپنی جذبات کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو اس سے بڑا شرک اور نہیں ہے۔
سوچو ذرا، اگر اس کائنات کو اللہ ہے وہ انسانوں کی خواہشات اور آرزوؤں کے پیچھے چلنا شروع کرے تو سارا سلسلہ تہس نہس ہو جائے گا۔ اگر الحق لوگوں کی آرزوؤں کے پیچھے چلنا شروع کر دے تو فساد ہی فساد ہوگا۔ اس لیے اور موضوع ایک طرف اپنے جذبات کو بدلگام کر کے ان کے پیچھے نہ چلو، اس سے بھی شرف انسانیت قائم نہیں رہتا۔ دیکھ رہے بلا تاناؤں بے ذکر ہم 23-71، ہم بار بار ان کی شرف اور احترام کی چیزیں ان کے پاس لا رہے ہیں۔ اور دیکھو فہم ان ذکر موردون، دیکھو ان کی عقل ہی ماری گئی، شرف اپنے شرف سے اعتراض برت رہے ہیں۔ فہم ان ذکر موردون، دیکھ رہے ہیں۔ فَاسْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، تمہارے اس نظام کو جس کا مرکزی قبلہ ہے دنیا کے اندر وجہ شرف اور احترام بناؤ، دنیا کی نگاہیں اس نظام کے سامنے جھکے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ نظام کے سامنے تو کیا، تمہارے سامنے لوگوں کی نگاہیں جھکیں گی، تم میں شرف حاصل ہو جائے گا۔ یہ سارا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، 152 آیت، یہ جتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو صرف کرو، یہ ہے شکر، پھر نتائج نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ان کو چھپا کے رکھ لیے تو یہ کفر ہوگا۔ ولا تکفرون، ان کو چھپا کے نہ رکھنا۔ اشکرو، ایسی عظیم نعمت، اس کی قدر کرو، ایسا کرو گے اشکر کو میں تمہارا شرف بڑھاتا جاؤں گا، دنیا کے اندر تمہارا احترام بڑھتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ نظام وجہ شرف کس طرح سے بنتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تعین قبلے کے ساتھ پورے ارکان کے ساتھ نماز پڑھ لی تو فریضہ ادا ہوگی، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ دیکھیے اس نظام کو قائم کرنے کے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع